ربوبیت ہے۔ توحید ربوبیت کے بعد تذکرہ ہوا تھا توحید الوہیت کا، یعنی عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان تمام قسموں میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، ان عبادات کا حقدار صرف اور صرف اللہ کو ماننا۔ یہ توحید الوہیت کی میں نے اپنے طور سے تعریف کی، اور اس کی اہمیت و افادیت بتاتے ہوئے جہاں کئی باتوں کا تذکرہ کیا، ایک ایک جملے میں اس کا اعادہ کروں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جینوں کو صرف اسی کے لیے پیدا کیا، اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم ملنے والی ہے۔ جو توحید الوہیت کے مخالف ہوگا وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، اگر اس پر مر گیا، توحید نہ ہوتے ہوئے مر گیا تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا، جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اور جو توحید الوہیت پر ہے اس کے گناہ آسمان اور زمین بھر کے بھی ہو جائیں، اس پر قرآن و حدیث کی بے شمار دلیل ہے، تو وہ جلد یا بدیر یا تو اللہ تعالیٰ شروع میں ہی اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے ہوئے، یا گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے پہلے جہنم میں ڈالے اور ایک مدت تک جہنم میں رہنے کے بعد اس کی سزا بھگت کر، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یوں ہی رحم و کرم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت سے جہنم سے نکالے گا۔ وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے، جس کا میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا، حدیث شفاعت، اور دوسری حدیث میں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اور وہ جہنم میں جا چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے کہ آپ اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے نکال لیں۔ پھر آپ کو دوبارہ کہا جائے گا کہ جس کے دل میں اس سے کم ہو، پھر تیسری مرتبہ اس سے کم، 4 مرتبہ یہ اجازت ملے گی۔ اور پھر ان سب چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ شفاع الشافعون والملائکۃ والصالحون، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ سفارش کرنے والوں نے سفارش کر لی، فرشتے، انبیاء اور صالحین سب ہو گئے، فما بقی الا ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک لب، وہ لب کیسا ہے ہم نہیں جانتے، ایک لب اپنے دونوں ہاتھوں کا جہنم میں ڈالے گا، اور ان میں سے ایسے مسلمان جنہوں نے کبھی بھلائی نہیں کی ہوگی ان کو جہنم سے نکالے گا۔ یہاں ان تمام باتوں کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ شخص توحید الوہیت کا مخالف نہ رہا ہو۔ دماغ میں بٹھا لیجیے، اگر توحید الوہیت کسی کی موجود ہے تو وہ کبھی نہ کبھی، اگر نیک ہے تو ٹھیک ہے، شروع میں ہی جنت میں جائے گا ضرور، جہنم سے نکلے گا ضرور۔ اور اگر توحید الوہیت نہیں ہے تو کتنی بھی نیکیاں کر لے آدمی، زمین و آسمان بھر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، غریبوں اور فقراء پر خرچ کرے، یا کوئی بڑی سے بڑی نیکی کرے، روزے پہ روزے رکھے، رمضان ہی نہیں دوسرے روزے رکھے، تلاوت کرے، فضائل پہ عمل کرے، تسبیح تحمید کبھی نہ چھوٹے، رات رات بھر تہجد پڑھتا رہے، اگر توحید الوہیت کی مخالفت ہے، مثال کے طور پہ قبر پہ سجدہ کرتا ہے، قبر پہ چڑھاوا چڑھاتا ہے، غیر اللہ سے فریاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کی طرح مانتا ہے، چاہے وہ 1%، یہ کفار مکہ آگے بات آ رہی ہے کہ اپنے معبودوں کو اللہ کے ہو بہو برابر نہیں مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح اللہ مانتے تھے اس طرح اللہ کی طرح لات و منات کو، عزا کو اور جن معبودان کو مانتے تھے ویسا نہیں مانتے تھے۔ یہ جو ہمارے یہاں ہندو ہیں، ہندو دھرم کے لوگ، آپ ان کی پوتھیاں اٹھا کے دیکھیں، ان کے مذہب کی تعلیم، ہندو مذہب میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جتنے دیوی دیوتاؤں کو مان رہے ہیں وہ لوگ 36 کوٹی 33 کوٹی، ہاں ان تمام کو ایک جیسا مان رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے کے درس میں تذکرہ کیا کہ ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان کے کچھ علماء کا کہنا ہے کہ کو بدل کے ہندو مذہب میں دیوی دیوتاؤں کا تصور دے دیا گیا اور ڈپارٹمنٹ باندھ دیا گیا، جیسے ہمارے قرآن و حدیث میں بتایا گیا کہ یہ فرشتہ بارش کا ہے، یہ موت کا ہے، یہ فلاں کا ہے، تو انہوں نے اس طرح دیوی دیوتا کا تصور گڑھا اور اس بنیاد پر یہ ماننے لگے کہ یہ اس کے مالک ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، نوری ہے، ہمارے لیے ایمان بالغیب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہی کام کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں حکم دیا، انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو ہندو مذہب کا بھی عقیدہ ہے، اس میں بھی ان کی کتابوں کے مطابق آپ تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا کہ 3 بڑے خداؤں کو مانتے ہیں، برہما، ایشور اور وشنو اور ایشور یا شنکر جس کو کہتے ہیں، 2 نام ہے، مہیش شنکر، ان 3 کو، اور ان تینوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ہے۔ یہ علمی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آخر بات یہ بتاؤں کہ حقیقت میں وہاں بھی توحید ہے بنیادی طور سے۔ اب مشرک کیسے ہیں؟ وہ جو اللہ کے حقوق ہیں
تعبد کے، عبودیت کے، بلکہ وہاں تو کچھ ربوبیت والوں میں بھی شریک کر دیا۔ اس سے پہلے ربوبیت کی لمبی چوڑی بحث 2-3 دروس میں ہو چکی ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا کہ دنیا میں کوئی معروف گروہ تاریخ میں ایسا نہیں گزرا ہے جو ایک جیسے رب کو مانتے ہو۔ ربوبیت میں شرک کیا، لیکن 2 رب ایسے مانتے ہو جو صفات میں اور تمام خوبیوں میں، افعال میں ایک جیسے ہو۔ ایسا دنیا میں کوئی معروف طائفہ کبھی نہیں گزرا۔ وہ عیسائیت، میں نے اس کی تفصیلات بیان کی ہے۔ اب شرک کہاں کرتے تھے؟ الوہیت میں۔ اللہ کو اللہ مانا، لیکن اللہ کے کچھ اختیارات میں یا جو اپنے اعمال ہیں جس سے ہم اپنی بندگی کے تعلق کو اپنے رب سے استوار کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی، روزے کی حالت میں ہے، یہ روزہ ایک عبادت ہے۔ ہاں، ایسے ہی اور بھی جتنے امور داخلی ہو یا خارجی، اندرونی ہو، جیسے ہم دل میں خوف رکھتے ہیں، اللہ سے جو خوف و خشیت ہے، جس کے اندر، جس کو خوف السر کہا جاتا ہے، یہ خوف السر بھی عبادت ہے۔ آگے ایک باب، اس کے فوراً بعد 2 باب ہے، عبادت کی تشریح اس میں بہت ضروری ہے۔ میں ایسا مانتا ہوں، اور میں کیا مانتا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ کے ساتھ شرک اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ بعض کام جو وہ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ عبادت ہے۔ اگر آپ کسی خبر پوجنے والے انسان سے جا کے اس کو سمجھائیں شرک اور توحید، تو وہ بھی یہ مانے گا، کہے گا کہ شرک بہت بری چیز ہے، بچنا چاہیے، اور ہم شرک، اپنے آپ کو مشرک نہیں مانے گا۔ آپ کہیں گے کہ یہ جو آپ قبر پر کر رہے ہیں، وہ کہے گا ہم اس کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں۔ ہر قبر پوجنے والا، ہمارے یہاں مسلمان کہلانے والے آج یہ کر رہے ہیں، جن کو ہم مشرکین مکہ کہتے تھے، کہتے ہیں، قرآن نے جن کو مشرک کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مشرک کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، ان کا جو عمل تھا آج وہ مسلمان کر رہے ہیں، بعض مسلمان کہلانے والے۔ یہ کوئی مبالغہ یا اختلاف کی بات، یا ایسی نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلکی مخالفت کی بات۔ قرآن و حدیث کی تعلیم میں بالکل صاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے، جو آگے آ رہی ہے بحث، کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، رب اللہ ہے، لیکن گڑبڑ کہاں کرتے تھے، جھگڑا کہاں تھا؟ الوہیت میں۔ لہذا میں بنیادی طور سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بنیادی توحید توحید الوہیت ہے، لیکن بہت سارے لوگ، آج میں ایسا مانتا ہوں کہ بہت سارے اہل حدیث بھی، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدے کی اور توحید کی بار بار بات کی جاتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسا مانتا ہوں کہ ان میں بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو توحید کے معنی و مفہوم کو ٹھیک سے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو روزمرہ کی زندگی میں بعض بات چیت میں، اعمال میں، ہنسی مذاق میں ایسے جملے بولتے ہوئے مسلمان اور کچھ اہل حدیث بھی نظر آئیں گے جو عقیدے کے، توحید کے خلاف ہیں۔ اس کی بات، اس کی تفصیلات آگے آئے گی، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے اس درس میں لوگ بیٹھے نہ بیٹھے، سب سے زیادہ اہم ضرورت ہر مسلمان، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جس کو سیکھنا ہر انسان، ہر مسلمان پر لازم ہے ہر حال میں، وہ ہے توحید الوہیت۔ میں نے وہ آیت پیش کی تھی گزشتہ دروس میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ آدم کی پیٹھ سے جب لوگوں کی روحوں کو نکال کر یہ عہد و پیمان لیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ تقولوا انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو یہ معلوم نہیں تھا۔ کوئی انسان، وہ ہندو گھر میں پیدا ہوا ہو، عیسائی گھر میں پیدا ہوا، اہل حدیث گھر میں پیدا ہوا ہو، بریلوی گھر میں، دیوبندی گھر میں، کسی بھی گھر میں پیدا ہوا ہو، قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میں جانتا نہیں تھا، یا یہ بھی نہیں کہہ سکتا جو آیت کے اگلے ٹکڑے میں ہے کہ میرے باپ دادا شرک کرتے تھے اور باپ دادا کے طریقے پہ میں نے بھی کرنے لگا، میں نے بھی وہی کام کیا جو باپ دادا کرتے تھے، لہذا ان کے عمل سے ہم کو تو کیوں عذاب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا، توحید پر پیدا کیا، توحید کے دلائل بکھیر دیے کائنات میں، اپنی کتاب میں، اور اپنے نبی کے ذریعے سے چیزیں پہنچا دی۔ اب کسی کو یہ عذر کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، ہم کو فرصت نہیں ملی۔ لہٰذا سب سے زیادہ جس چیز کا سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، حضرت نوح علیہ السلام، ہم تیسری چوتھی مرتبہ درس یا تقریر سنتے ہیں تو بولتے ہیں کہ وہی بات۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک صرف توحید کی دعوت دیتے رہے، کتنی اہم بات ہے۔ جن انبیاء کی قوموں نے توحید کو قبول نہیں کیا، انہوں نے اگلا سبق دیا ہی نہیں، کیونکہ اس کے بغیر آگے کی اسلام کی، دین کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، یہ بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بنیادی طور سے توحید، رسالت اور آخرت، اس کی 3 کی چیز کی دعوت دیتے رہے 13 سال تک، اس کے علاوہ دوسرا درس نہیں دیا۔
آپ نے دعوت کے لیے جب بھی افراد کو بھیجا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء صحابہ میں سے، ان کی روایت کا تذکرہ کیا کہ جب بھی آپ بھیجتے تو ان سے کہتے کہ انکا، ان کو بھیجتے ہوئے کہا، بخاری مسلم کی حضرت ابن عباس کی روایت ہے، انکا تأتی قوما من اہل الکتاب، تم اہل کتاب کی قوم کے پاس آ رہے ہو، اہل کتاب کے کچھ لوگوں کے پاس جا رہے ہو، ہاں، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے جس بات کی تم انہیں دعوت دینا وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہی توحید الوہیت ہے، جس کے ذریعے سے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، جس کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا، جس کی فضیلت آگے کے سبق میں لا الہ الا اللہ کا معنی آئے گا اگلے درس میں، کہ یہ آسمان اور زمین، ساتوں آسمان ساتوں زمین، ان کے درمیان کی ساری چیز ان میں موجود، اللہ کے علاوہ ساری چیز ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں، اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ اتنی وزندار اور اہم چیز ہے، اس کی اہمیت کو آج ہم مسلمان نہیں سمجھ رہے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ توحید الوہیت ہے، اسی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا۔ انبیاء اور قوموں میں اسی کا جھگڑا تھا۔ توحید ربوبیت وہ بھی مانتے تھے امتیں، قوم نوح بھی مانتی تھی، قوم مکہ بھی مانتی تھی، کفار مکہ، ہاں، جھگڑا کہاں تھا؟ عبادات کے معاملے میں، لا الہ الا اللہ میں، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا شیء عجاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض تھا کفار کہ سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جھگڑا الوہیت کا تھا۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے، امتوں اور اس کے درمیان ہوا، یہ جنت میں ڈالنے کی بنیادی چیز ہے۔ اب گویا میں یہ پچھلی باتوں کو دہرا رہا تھا تاکہ لوگ تازہ ہو جائے، 2-3 ہفتے کا وقفہ ہو گیا، اس لیے میں نے ان باتوں کو کچھ منتشر انداز میں دہرایا تاکہ آپ کے دماغ میں جو لوگ سلسلہ وار دروس میں حاضر ہیں ان کو تازہ ہو جائے۔ اب یہ دوسری چیز، اور بہت اختصار کے ساتھ کام لوں گا، رمضان المبارک ہے اس لیے اختصار سے بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ توحید الوہیت، توحید ربوبیت کا لازمی تقاضا ہے۔ ہم نے اگر یہ ربوبیت کو مانا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور یہ میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک مکھی کو دنیا کے جتنے معبودان باطلہ ہیں سب مل کر، اکیلا کوئی نہیں، سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ آسمان ہے، زمین ہے، پیڑ پودے، انسان، جن اور کتنی مخلوقات جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، ان کو وہ لوگ پیدا کر سکتے ہیں جو مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، انبیاء کرام کی پوری جماعت ہو، یہ سب سے برگزیدہ جماعت ہے انسانوں کی، اس کے علاوہ فرشتے ہوں، پھر ان کے علاوہ دیوی دیوتا ہوں، پھر ان کے علاوہ کسی کو بھی لے لیں، سارے لوگ مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ تو جب مکھی نہیں بنا سکتے، آسمان زمین، ہماری عقل خود فتویٰ پوچھیے، یہ بنا سکتے ہیں؟ اور پھر یہ آسمان و زمین تو ان کے وجود سے پہلے سے ہے، جو پہلے تھا ہی نہیں، وہ نہ ہوتے ہوئے چیزوں کو وجود دے سکتا ہے کیا وہ جو خود پیدا کیا گیا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس نے پیدا کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ انتہائی موٹی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو لوگ پوچھتے تھے، عیسائی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ قرآن سورہ مائدہ میں کہ اگر اللہ تعالیٰ یسوع مسیح اور عیسیٰ کو اور ان کی والدہ کو اور ساری کائنات کو تباہ کر دے تو کوئی بچا پائے گا؟ ان کو بچا پائے گا؟ اللہ نے کہا کانا یا کولانی تام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ میں نے اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی۔ کھانا کھاتے تھے یعنی بھوک لگتی تھی مطلب محتاج تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اب وہ خود محتاج ہیں، مخلوق ہیں، وہ خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بتایا، یا ہماری عقل بھی کہتی ہے، عقلی دلیلیں، فطری دلیلیں، قرآن کی دلیلیں یہ کہتی ہیں کہ خالق اللہ، تو یہ دلیل یا یہ بات توحید ربوبیت تقاضا کرتی ہے، لازمی تقاضا کرتی ہے کہ عبادت میں بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ تو وہی انہوں نے کہا والایمان بربوبیت اللہ تعالی یستلزم الایمان بالوہیت اللہ تعالی، اللہ کی ربوبیت پر ایمان یہ لازمی طور سے اللہ کی الوہیت پر ایمان کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی الوہیت کا بھی کا اقرار کرے۔ اس کو آج کے عرف عام میں یوں کہوں سمجھنے کے لیے، جو لوگ پڑھتے ہیں اسکولوں کالجوں میں، آپ دیکھیے کہ 12ویں ایک آدمی نے کیا، اگر آپ نے 12ویں کیا تو یا ایم اے کیا ہے تو 12ویں والے سے کوئی یہ پوچھے گا کہ آپ نے 10ویں کیا کہ نہیں کیا؟ 12ویں کرنا خود بخود کہتا ہے کہ وہ 10ویں کیا ہے، اور ایم اے والے نے BA کیا ہے۔ ایسے اگر کوئی توحید الوہیت کو مان رہا ہے
تو اس نے خود بخود توحید ربوبیت کو مان لیا. اس کے ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کو مانا جائے, اور اس کو ماننا یہ شامل ہے اس کو ماننے کو. جیسے ایم اے شامل ہے بی اے کو. 12ویں پڑھنے والا خود بخود انڈرسٹوڈ ہے, جانا بجھائے کہ وہ 10ویں پڑھا ہے. تو ان دونوں کے تعلق کو دلالت تضمن اور دلالت استلزام بولا جاتا ہے. اصطلاح میں عقیدے کے علماء کہتے ہیں کہ توحید ربوبیت استلزام کرتی ہے, مستلزم ہے توحید الوہیت کو, اور توحید الوہیت متضمن ہے توحید ربوبیت کو. تو توحید ربوبیت جب مانی تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ الوہیت کو مانے. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن میں بہت ساری آیتوں میں یہ مضمون ہے. قرآن نے سب سے پہلا حکم, جب الف لام میم ذالک الکتاب سے آپ شروع کرتے ہیں, تو سب سے پہلا حکم جو آتا ہے امت دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ نے جو کہا یا ایھا الناس کہہ کے, پہلا حکم وہ یہ ہے, یہی بات کہی گئی ہے اس میں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگوں تم عبادت کرو. یہ توحید الوہیت اختیار کرو, تم عبادت کرو اپنے پروردگار کی. رب, اللہ کے بہت سے نام ہیں, دیکھیے یہاں رب کا لفظ استعمال کیا ہے. ربوبیت اسی سے بنا ہے, پالن ہاری. اللہ تعالیٰ کی پہچان میں سب سے زیادہ نمایاں چیز اس کی ربوبیت ہے. ربوبیت میں سب سے زیادہ نمایاں چیز اس کا پیدا کرنا ہے. اللہ بہت سے کام کرتا ہے, زندگی دینا, موت دینا, بیماری دینا, شفا دینا, عزت دینا, ذلت دینا, کل یوم ہوا فی شأن. لیکن پیدا کرنا, اسی لیے پہلی وحی میں کہا اقرا بسم ربک. علماء نے بحث کی ہے اس بات پر, پہلی وحی پر بڑی بڑی کتابیں لکھی لوگوں نے کہ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو. وہاں اس بسم ربک کہا, بسم اللہ نہیں کہا, بسم الرحمن نہیں کہا, بسم الرحیم نہیں کہا, اس لیے کہ مضمون کا اور اللہ کے تعارف کا موقع اور محل کا تقاضا ہے کہ ربوبیت کا ذکر ہو. ایسے ہی یہاں بھی ہم عبادت کریں اللہ کی. اللہ کہہ رہا ہے تم عبادت کرو. کیوں کریں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا پروردگار, پالنہار, پرورش کرنے والا ہے. تم جو کھا رہے ہو اسی نے دیا, تم کو پیدا کیا اسی نے, ماں کے پیٹ سے نطفے کی شکل سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد کے معاملات تک تمہارے سارے امور کا ذمہ دار وہی ہے, اور کوئی دوسرا کر بھی نہیں سکتا. پروردگار بس وہی ہے. اعبدوا ربکم, اپنے پروردگار کی عبادت کرو. الذی خلقکم, جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم, صرف تمہیں کو نہیں بلکہ ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کے لوگ ہیں ان کو بھی پیدا کیا. جب تم اسی کی عبادت کرو گے, لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ جہنم سے بچنے کی, یہ بنیاد ہے. یہ پہلا حکم قرآن شروع کرتے ہیں جب ہم, تو سورہ بقرہ میں تیسری رکوع جو شروع ہوتی ہے یہیں سے شروع ہوتی ہے, اور یہ قرآن کا پہلا حکم ہے. اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. ربوبیت اور خلق ایک دوسرے سے جڑی ہوئی, میں نے جو بتایا ابھی, اور تم سے پہلے کے لوگ. ایسا کرو گے تو تم بچو گے. تتقون, تم جہنم سے بچو گے, گناہوں سے بچو گے. وہ کون ہے رب؟ مزید تعارف کرایا, الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا, بلکہ بعض علماء کی زبان میں کہ دسترخوان بنا دیا اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے. ہماری ہر ضرورت کی چیز یہاں موجود ہے. اس کو آکسیجن کے غلاف میں گھیر دیا, اور اوزون میں. یہاں ہمارے کھانے پینے کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ہاں, آب و ہوا کو سازگار بنایا, غذا, دوا, لباس, اور ہمارے رہائش کے سارے سامان کے ہم گھر بنا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ کچھ تفصیلات گزری. جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا, والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ, یہ زمین آسمان کا ذکر قرآن میں بہت ملتا ہے, اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ دنیا کا جاہل سے جاہل انسان ہو یا کسی خطے میں بسنے والا ہو, یہ ہر ایک کے نیچے اور اوپر موجود ہے. ہر ایک اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. اور صرف زمین اور آسمان پر غور کر لے تو دنیا کے باقی تمام معبودان باطلہ کی معبودیت اور ربوبیت کا تصور مر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. کہ اس نظام کو, اس کائنات کو چلانے والا ان کے پہلے سے یہ موجود ہے. اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. جو کسی فعل کی طاقت نہیں رکھتا وہ فاعل نہیں ہو سکتا. اور یہ انسان, یہ دیوی دیوتا, یہ فاعل اس کے ہو ہی نہیں سکتے جو ان کے وجود سے پہلے یہ چیزیں موجود ہیں, اور بہت بڑی چیزیں ہیں. ہاں, وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور جس نے آسمان سے پانی برسایا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور اس پانی سے پھل نکالے. رِزْقًا لَكُمْ, جو تمہاری روزی کا کام دیتے ہیں. ان چیزوں پر جو روز ہم کھا پی رہے ہیں, آج افطاری کا سامان خریدتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ان چیزوں پر تصور کیجئے یہ پیدا کیسے ہوتی ہیں. ہر پھل میں الگ لذت. آج سائنسی اعتبار سے اخبارات میں, واٹس ایپ پہ آتا ہے فلاں پھل اس کے لیے مفید ہے, فلاں میں یہ وٹامن اور فلاں میں یہ چیز ہوتی ہے, فلاں میں اس بیماری کا.
کس نے ان چیزوں کو اس میں ڈال دیا؟ ہمارے جسم کی ضروریات، ہماری بیماریوں کو دور کرنے کی خصوصیات کہاں سے آئی اس میں؟ جس نے پیدا کیا وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہم پر رحم کر کے ہم کو ایسی چیزیں دے رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہے، تبھی یہ اجزا اس نے ان مخلوقات میں اور ان پھلوں پیڑ پودوں اور فصلوں میں رکھی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لہٰذا تم جانتے بوجھتے اللہ کے ہمسر، اللہ کے برابر کسی کو مت بناؤ، شرک نہ کرو، جانتے بوجھتے۔ اور لا علمی میں بھی یہ نہیں چلے گا، یعنی یہ جانتے بوجھتے اس لیے کہ اگر تم پہچانو گے، ان چیزوں پر غور کرو گے تو اللہ کی خصوصیات سمجھ میں آئے گی۔ اب اگر ایک آدمی اپنے باپ کو پہچانتا ہے کہ یہ میرے باپ ہے، اور اپنے باپ کے سامنے کہتا ہے کہ میرا یہ بھی باپ ہے، تو وہ اپنے باپ کی بھی توہین کر رہا ہے، اپنی ماں کو بھی گالی دے رہا ہے۔ یہ بہت چھوٹی چیز ہے، بہت چھوٹی۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو کسی اور کی طرف پھیرتا ہے کسی بھی شکل میں، اللہ جیسا ہے ویسا کسی بھی معنی میں کسی مخلوق کو مانتا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کو اس گالی دینے سے زیادہ گندی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہا ہے، اس سے بڑی گستاخی کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کی غیرت شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتی، اور معاف کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی ماں اور باپ کو اگر گالی دے تو یہ ناقابل معافی ہے، اس سے لاکھوں کروڑوں بلکہ اس سے زیادہ گناہ بڑا یہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد کوئی وہ حق جو اللہ کا ہے کسی اور کو دے۔ مشرکین مکہ نے، یہ آخری بات اور ایک دلیل کے ساتھ یہ تذکرہ کر دوں کہ مشرکین مکہ اس توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے، سورہ عنکبوت میں، سورہ یونس میں جو کل تراویح میں پڑھی گئی، سورہ توبہ سے پہلے، سورہ توبہ کے بعد، وہ اس میں آپ کئی جگہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھئے کہ تمہارے لیے کان کس نے بنایا، آنکھ کس نے بنائی، تمہارے ہاتھ پیر کس نے بنائے، تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ ان سے پوچھو، دوسری جگہوں پہ کہا آسمان و زمین کس نے پیدا کی، تو کہیں گے اللہ۔ اللہ نے ہر جگہ سوال کیا، جب وہ یہ مانتے ہیں تو پھر ان کی عقل کس طرح پھرائے گی؟ یہ انہوں نے صاحب کتاب نے سورہ نمل کی بڑی شاندار پیاری آیتیں نقل کی۔ آیتیں تو سبھی شاندار ہیں، لیکن یہاں یہ جو مضمون توحید ربوبیت اور الوہیت والا ہے بہت ہی خوبصورت انداز کا، اگر میں پورا صرف ترجمہ کر کے تشریح کروں تو کافی وقت درکار ہوگا۔ یہ آپ پڑھیے، 19واں پارہ یا 20واں پارہ شروع ہوتا ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من، قرآن کی آج کل تلاوت ہم کرتے ہیں، ابھی آپ لوگ یہ درس ختم ہو تو جو لوگ قرآن لے کے بیٹھے، میری ایسی رائے ہے، گزارش ہے کہ یہ ترجمے والا قرآن نکال کے یہ آیتیں پڑھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے، میں ایک آیت، پہلی آیت کا ترجمہ یا پھر سرسری طور سے تذکرہ کرتا ہوں کہ کیا بھلا بتاؤ تو صحیح کہ وہ ذات جس نے امن خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وانزل لکم من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے بارش اور پانی اتارا، برسایا، پانی برسایا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے ہرے بھرے بارونق باغات پیدا کر دیے۔ ما لکم ان تنبتوا شجرہا، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہاری یہ طاقت ہرگز نہیں تھی، تم سب مل کر بھی یہ نہیں کر سکتے تھے کہ اس کے درخت کو اگا سکو۔ یہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بارش برسائی، بارونق ہرے بھرے کھیت اور باغات بنا دیے۔ اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، یہ ہم روز دیکھ سکتے ہیں، سوچو ذرا سا کہ اس کے ایک پودے کو کوئی انسان، آپ اور ہم بنا سکتے ہیں؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اللہ نے کہا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے سوال کیا، االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ معبود ہو سکتا ہے؟ استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں، یعنی نہیں، ایسا سوال جس کا مطلب انکار ہے کہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ آسمان زمین اس نے پیدا کیے، بارش اس نے برسائی، باغات اس نے پیدا کیے، ایک درخت دنیا کی کوئی طاقت پیدا نہیں کر سکتی۔ تو پھر معبود جس نے پیدا کیا یہ سب دے رہا ہے، وہ اور یہ بت، یہ لات و منات، یہ فلاں نبی یا فلاں پیغمبر اس کے برابر ہو جائے گے جو پیدا کر رہا ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ دنیا میں بھی سوچو، ایک آدمی کو آپ ایک مقام دیتے ہو، کسی کو اگر آپ کوئی حیثیت دے رہے ہیں، میں پڑھانے کے ٹائم مثال دیتا تھا کہ اگر آپ کوئی کام کسی کو رکھ رہے ہو تو جس کام کی صلاحیت نہیں ہے آپ اس کو نہیں رکھو گے نا۔ ایک آپ کی گاڑی ہے، آٹو رکشا ہے، 4 ویلر گاڑی ہے، اس کا ڈرائیور آپ کو رکھنا ہے۔ اب آپ ایک آدمی کو جانتے ہو کہ یہ کبھی اس نے ڈرائیونگ نہیں کی، اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، اس کو آپ بٹھائیں گے ڈرائیونگ سیٹ پر، اس کے حوالے کریں گے اپنی گاڑی، 3 پہیہ 4 پہیہ 2 پہیہ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ تو ایک چھوٹے سے چھوٹا کام آپ اس کو نہیں دیتے جس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس کام کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب اگر آپ کسی کو عبادت اور عبادت کیے جانے کے لائق والا درجہ دے رہے ہیں
تو اس کے لیے کچھ معیار، کچھ سوالات اور ضروریات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ اس کو ہم رب مان رہے ہیں، اس کے سامنے اس کو اس لائق مان رہے ہیں کہ اس کے سامنے جھکا جائے۔ وہ ہماری ضرورتوں کو سمجھتا ہے، حاجتوں کو پوری کر سکتا ہے، جانتا ہے ہماری حاجتوں کو، ہماری ضروریات کو۔ اگر ایک آدمی جانتا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے والے درس میں ربوبیت کی تحت گزری کہ بھائی رام جی کو رامائن میں بات کہی گئی کہ جب راون نے سیتا کو اٹھایا تو رام جی کو پتہ ہی نہیں چلا، ان کی کہانی کے مطابق، حالانکہ افسانہ ہے وہ۔ تو جس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میری بیوی کو میرا دشمن اٹھا کے لے جا رہا ہے، وہ آپ کو ہم کو پکارنے پر کیسے جانے گا، سنے گا اور ہماری مدد کرنے کو آئے گا؟ پہلے تو جانے گا نہیں، جاننے کے بعد اس کو اس کی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ مدد کرے۔ ایسی کوئی ذات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود اور ہے جس کے اندر طاقت ہی نہ ہو؟ ہاں، بل ہم قوم یعدلون، نہیں، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ہٹ جاتے ہیں اور دوسروں کی طرف پھر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکڑ رہے ہیں۔ کیا وہ ذات، میں ترجمہ تیزی سے کر رہا ہوں، کیا وہ ذات جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا، زمین کو ٹھہرنے کی، رہنے کی جگہ، ہم اور آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ زمین اتنی نرم ہے کہ دھس جائے، نہ اتنی سخت ہے کہ یہاں عمارت نہ بنے، پیڑ پودے نہ اگے، اس میں سے کھود کر کوئی چیز نکالی اور دفن نہ کی جا سکے، ہر اعتبار سے اس کو درست بنایا، ہاں، قرارگاہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان نہریں بھی جاری کر دی، ہاں، وجعل لها رواسي، اور اس کے لیے میخیں گاڑ دی، یہ ایسے پہاڑ بنا دیے جگہ جگہ۔ قرآن نے کہا کہ اس لیے کہ یہ زمین ڈولے نہیں، تم آسانی سے اس پہ جو ہے قرار اپنا گھر بنا رہے ہو، رہ رہے ہو، چل پھر رہے ہو۔ اگر یہ زمین ڈولتی تو ہم اس پر قرار نہیں پکڑ پاتے، اللہ نے قرارگاہ بنایا، میخیں گاڑ دی، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان آڑ بنا دیے۔ اب اس آڑ کی وجہ سے الگ الگ علاقوں کے پانی کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ سمندر کا پانی کھارا ہے، اس کو پیا نہیں جا سکتا، وہ اگر میٹھا ہوتا تو اتنا تعفن، اتنی بدبو ہوتی کہ دنیا میں کوئی جی نہیں پاتا، اور دریاؤں کے اور دوسری جگہوں کے پانی کو میٹھا بنایا کہ وہ ہمارے لیے قابل استعمال ہو، قابل کاشت ہو، ضروریات کو، انسانوں اور جانوروں کی ضروریات کو پوری کر سکے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے مہیا فرمائی۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہوگا؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جاہل ہیں، کتنے بھی عقل مند بنتے ہو۔ اللہ نے آگے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کیا وہ ذات جس نے جو لاچار اور مجبور آدمی کو جب وہ پکارتا ہے، دعا کرتا ہے تو وہ سنتا ہے۔ ایک آدمی پریشان حال ہے، اس کے اسباب کٹ گئے، ہمارے یہاں ڈاکٹر بولتا ہے کہ اب میں نے جو کرنا تھا کر لیا، اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، تو سارے اسباب کٹنے کے بعد، امیدیں ٹوٹ جانے کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا اس کے بعد اس کا دل اور اس کی فطرت کہتی ہے کہ اب میرے بس کی اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں رہی ہے، تو وہ ہاتھ اٹھاتا ہے کہ ہم کو جو کرنا تھا ہم نے کر لیا، پروردگار اب تیری صلاحیت، تیری طاقت ہے، تو ہی بچا سکتا ہے، تو ہی مدد کر سکتا ہے۔ ایسے آدمی کو جس کے اسباب کٹ گئے ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، اس کو عربی میں مضطر کہتے ہیں، اردو میں ہم ترجمہ کریں مجبور، لاچار۔ تو وہ ذات جو لاچار آدمی کی سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے۔ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے، قبروں میں انبیاء کرام ہو یا بزرگان اور اولیاء اور صالحین ہو، کوئی دیوی دیوتا ہو، جو انسان مجبور انسان کی پکار کو سن سکے اور اس کی فریاد رسی کر سکے۔ ہاں، اسی لیے کفار مکہ بھی یہ بات مانتے تھے، کشتی میں سوار ہوتے تھے تو کہتے تھے آپس میں کہ اب اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ فتح مکہ کے بعد حضرت اکرمہ، ابو جہل کے بیٹے، جب بھاگ کے گئے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ کعبہ کی دیوار پکڑ کے بھی ملے تو مار دینا، 4 لوگوں میں سے، تو کشتی میں جب یہ سوار ہوئے تو کشتی بان نے کہا کہ اس کشتی میں صرف اللہ سے کے لیے دین کو خالص کر کے دعا مانگو، اس لیے کہ سمندر میں صرف اللہ ہی بچائے گا۔ اکرمہ نے سوال کیا کہ سمندر میں تم ایسا مانتے ہو کہ صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے؟ کہا ہمارے معبود نہیں بچائیں گے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر محمد کیا غلط کہتے ہیں کہ ان کی دین کو ہم نے نہیں مانا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو سمندر میں بچاتا ہے وہی خشکی میں بھی بچائے گا۔ سمندر میں اللہ بچانے والا ہے آپ مان رہے ہو اور خشکی میں شرک کرنے لگتے ہو، یہ بات تو ہماری عقل قبول نہیں کرتی۔ اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، ان کی بیوی نے جا کے بتایا اور ان کا دل بھی پلٹ چکا تھا، اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول سے امان طلب کی، آئے اور بہترین مسلمان بنے، یرموک میں شہید ہوئے۔ خیر، تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ کفار مکہ بھی مانتے تھے کہ سمندر میں اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا جب تم ایسا مانتے ہو تو بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوگا؟ ہاں، کہ جو مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور جو تکلیف کو ہٹاتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں
جانشین اور خلیفہ بناتا ہے. خلفاء خلیفہ کی جمع جانشین، یعنی ایک قوم کے بعد دوسری قوم، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، ایک دور کے بعد دوسرا دور جو آتا ہے. یہ یہاں اہل علم نے بڑی پیاری بحث کی ہے ربوبیت پہ کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے، وہ ان کے ماں باپ سے، ایک قوم آئی، اس کے بعد دوسری آئی، تیسری. اگر اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو اکٹھا پیدا کر دیتا تو دنیا میں جگہ کی بھی کمی ہوتی، آپس میں ٹانگ کھینچنا اور جھگڑا لفڑا اور زیادہ بڑھ جاتا، اور بہت سارے مسائل ہوتے. تو یہ بھی اللہ کی ربوبیت اور مہربانی کا حصہ ہے، کمال رحمت ہے کہ اس نے جو نظام قائم کیا اس میں بہت سارے امتحان. ایک قوم کے آنے کے بعد دوسری قوم آ رہی ہے تو دوسری جب آئی تو وہ پہلی کی جانشین ہے. اس میں یہ بھی فلسفہ دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کتنی بھی زمین جائیداد پراپرٹی بنانے میں آپ چھوڑ کے آپ اپنی اولاد کو دینے والے ہیں، اور وہ بھی چھوڑ کے اپنی اولاد کو دینے، اور بالآخر وہ ختم ہو جانے والے. تو جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا یعنی یہ نظام چلایا، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون. تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، غور نہیں کرتے. اگر غور کرو تو نصیحت حاصل کرو. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کیا وہ ذات جو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں ہدایت دیتا ہے، اور جو اپنی رحمت سے آگے سے پہلے ہواؤں کے ذریعے سے بشارت دیتا ہے. بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اس کو بشارت کہا. وہ مرزا غالب نے کہا کہ اڑتی سی ایک خبر ہے زبانی طیور کی، یہ جو کہا وہی بارش کی آمد سے پہلے والی یہ بات کہ قرآن نے ذکر کیا کہ جو ذات ایسا کرتی ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوگا؟ تعالی اللہ عما یشرکون. تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. کیا وہ شخص، یہ آخری آیت کا آخری ٹکڑا 5ویں آیت ہے، آخری سوال ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں. امن یبدأ الخلق، کیا وہ جس نے پیدائش کی شروعات کی، ابتدا میں پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر بعد میں وہ پلٹائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا. ومن یرزقکم من السماء والارض، اور وہ ذات جو آسمان اور زمین سے تم کو روزی مہیا کرتی ہے. الہ مع اللہ، اس ذات کے مقابلے وہ بہتر ہے یا دوسرے اس ذات کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے جو یہ کام نہیں کر سکتا، جو ان کاموں میں ان کی کوئی حصے داری نہیں ہے بلکہ طاقت بھی نہیں ہے ان کی. الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اب تم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود اگر مانتے ہو تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. ان میں سے ہر آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے کچھ ذکر کیے. یہ جو زمین آسمان پیڑ پودے اور نظام کا جو ذکر کیا ہے، چلا رکھا ہے، اس میں ہم موسم بارش وغیرہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا ہر یہ 5 آیتوں میں اللہ نے ذکر کیا. ہر آیت کے آخر میں سوال کیا ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود ہے. کفار مکہ اس کو مانتے تھے کہ یہ بارش برسانے والا اللہ ہے، آسمان زمین کو بنانے والا اللہ ہے، نہریں جاری کرنے والا اللہ ہے، ظلمات میں یہ جو بھی کشتیوں میں اور اس میں ہدایت دینے والا، بچانے والا اللہ ہے. تو اللہ نے سوال کیا کہ جب تم مانتے ہو کہ یہ کام اللہ کرتا ہے تو پھر دوسرے کو کس بنیاد پر تم معبود مان رہے ہو؟ جو تمہاری ضروریات کو پورا کرتا ہے، جس نے تم کو پیدا کیا، جو یہ نظام چلا رہا ہے، صرف اسی کو پوجو نا. تمہاری عقل یہ کیسے کہتی ہے کہ اس کو بھی پوجا جائے؟ جو ڈرائیور نہیں ہے اس کو ڈرائیور بنا رہے ہو. میں نے جو مثال دی اس کی بنیاد پر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی ہم اس کو 4 ویلر 4 ویلر نہیں دیتے. تو معبودیت کے درجے پر کسی کو جو بٹھا رہے ہو، کس بیس پر بیٹھا رہے ہو؟ تم مانتے ہو کہ یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے، تمہاری ضروریات اللہ پوری کر رہا ہے، تمہاری باتوں کو اللہ سنتا ہے، مضطر اور پریشان حال آدمی کی ضروریات کو اللہ سنتا ہے اور پوری کر سکتا ہے، پھر کس بنیاد پر دوسرے کو پوج رہے ہو؟ تو قرآن نے یہ مختلف مقامات پر توحید الوہیت کو، توحید ربوبیت کو جو وہ مانتے تھے، دلیل بنایا کہ جب تم یہ مانتے ہو تو یہ مانو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے. تو ربوبیت تقاضا کرتی ہے الوہیت کا. اور جب کسی نے اللہ کو معبود مان لیا، ہم نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو اسی ایک جملے میں توحید ربوبیت بھی آ گئی خود بخود، اور توحید اسماء و صفات بھی آ گئی. کیسے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے روزی دے، اے اللہ مجھے میرے قرض کو ادا کر دے، اے اللہ میں بیمار ہوں، مجھ کو شفا دے دے، میری والدہ میرے والد بیمار ہیں، شفا دے دے، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو اب دیکھیے اس میں تینوں توحید کیسے آ رہی ہیں، بہت اچھی طرح سمجھیں. توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات. میں جو دعا مانگ رہا ہوں تو میرا یہ دعا مانگنا عبادت کا عمل ہے، تو میں یہ اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یہ توحید الوہیت ہے. میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ میرے والد بیمار ہے، شفا دے دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ علیم، سننے والا، جاننے والا اللہ ہے. میں دعا مانگ رہا ہوں تو وہ میری دعا سن رہا ہے نا، میں سننے والا اسے مان رہا ہوں، وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، ہاں، اور وہ شافی ہے، شفا دینے والا ہے.
تو یہ اسماء اور صفات کے اعتبار سے بھی میں نے اس کو مانا، اور یہ مان رہا ہوں کہ وہ شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، یعنی اگر چاہے گا تو وہی شفا دے گا، یہ اس کا فعل ہے، یہ توحید ربوبیت سے متعلق ہے۔ تو میں نے جب اللہ کی عبادت کا ایک کام کیا، اس میں خود بخود یہ آ گیا کہ میں اللہ کو ہی رب مان رہا ہوں اور اللہ کو ان خصوصیات کا مالک مان رہا ہوں۔ اگر اس طرح سے آدمی اگر توحید کو سمجھ لینا تو آج یہ جو عالم الغیب والی بحث اور فلاں کو جو ہے وہ نور تھے، وہ یہ تھے، وہ یہ تھے، ان بحثوں کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی۔ بہرحال توحید الوہیت کو اگر ہم نے مان لیا، اسی لیے دعوت کی بنیاد یہی ہے کہ آدمی اللہ کو الہ مانے۔ اس کو اگر صحیح ڈھنگ سے ہم نے سمجھ لیا اور مان لیا تو دوسری جگہوں پہ ہم سے شرک نہیں ہوگا۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا، آج لا الہ الا اللہ کہنے والے، اور میں یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث کہلانے والے کل تک جو عقیدے میں پختہ ہوتے تھے، ان کے قول میں، فعل میں، بعض رسم و رواج میں، بعض باتوں میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو اس الوہیت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ لہٰذا انہوں نے، صاحب کتاب نے، اس سبق کے بعد جو ہے دو الگ سے عنوان قائم کیے، ایک لا الہ الا اللہ کا مطلب اور لا الہ الا اللہ کی کیا شرائط ہے، کیا تقاضے ہیں، یہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، وہ اگلے درس میں۔ اور اس کے بعد ایک عنوان قائم کیا ہے عبادت۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں ایک درس لا الہ الا اللہ پر اور ایک عبادت کے معنی اور مفہوم پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید اور عقیدہ صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہماری موت ہو۔ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ توحید وہ چیز ہے جو بچے کو سب سے پہلے سکھائی جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور توحید یہ لا الہ الا اللہ ہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو اس کی تلقین کرو، یعنی زندگی بھی اسی سے شروع ہو اور موت بھی اسی پر آئے، اور جس کی موت لا الہ الا اللہ پر ہوگی وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری موت جو ہے لا الہ الا اللہ اور ایمان پر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔